نظر سے بنتے ہیں، کسی کے اثر سے نہیں. تو جب صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں تو تو نے ان کا عمل کیوں دیکھا؟ کیوں دیکھا؟ جمل میں ایسا تھا، صفین میں ایسا تھا، شام میں ایسا تھا، کوفہ میں ایسا تھا، بصرہ میں ایسا تھا. ابے تیری اوقات کیا؟ تو نے ان کا عمل کیوں دیکھا جب وہ عمل سے بنتے ہی نہیں؟ سادات کرام بیٹھے ہیں، اس لیے میں سب کی اصلاح کے طور پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سوچ کے بولا کرو صحابہ کے بارے میں. درجہ معلوم ہے، غوث اعظم سے افضل، مدار اعظم سے افضل، مخدوم اعظم سے افضل، صابر پاک سے افضل، داتا لاہوری سے افضل، شیخ کبیر سے افضل، سارے اولیاء سے افضل. اگر کوئی معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرے کفر ہے. اسی لیے تو ان کافروں کو ہم کافر کہتے ہیں جنہوں نے گستاخیاں لکھی ہیں. اگر کوئی ناعاقبت اندیش کسی نبی کے رخسار پاک پر تماچا لگا دے، مار دے، کفر ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے. ہے نا؟ مسئلہ سب کو پتا ہو گیا. اب آؤ حقیقت دیکھو. ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ، ایک طرف حضرت ہارون نبی اللہ. دونوں نبی رشتے میں بھائی. حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے لوٹے اور اپنی قوم کو جب بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو غصے میں آگئے. فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. غصے میں آؤ کہ یہ میرے بعد تو نے کیا کیا؟ کالر پکڑا، داڑھی کو ہارون کی کھینچا، ایک نبی نے ایک نبی کی داڑھی کو کھینچا اور منہ پہ تماچا مار دیا. حضرت موسیٰ نے جناب ہارون کے منہ پہ غصے میں تماچا مار دیا. مجھے بتاؤ، مارنے والا بھی نبی، مار کھانے والا بھی نبی، مگر ہے کوئی مفتی جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ موسیٰ کلیم اللہ پہ انگلی اٹھائے ان پر فتویٰ دے؟ تمہیں کہنا پڑے گا وہ دونوں بڑے بڑے ہیں، وہ جانے ان کا اللہ جانے. ایسا ہی جنگ صفین میں ایک طرف مولا علی ایک طرف امیر معاویہ ہے. کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ وہ دونوں بڑے بڑے ہیں، وہ جانے ان کا رسول جانے خدا جانے. اللہ سبحان نعرہ تکبیر. سوچ کے بولا کرو. بہت مقدس جماعت. زمانہ صرف ایک ہی سوال کا مجھے جواب لے کے بتائے کہ علی کی قتل سے پہلے آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ تو 40 ہجری کو علی کا قتل ہوا ہے، 36 ہجری کو جبل ہوئی ہے، 37 ہجری کو صفین ہوئی ہے. علی کے قاتل کا تو پتہ چل گیا. علی کا قاتل یا جبل میں کھڑا ہے یا صفین میں کھڑا. کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت. ممبر سے یہ موضوع پڑھتے ہوئے بندے اس لیے کتراتے ہیں کہ ہم علی کے قتل سے پردہ اٹھائیں گے تو دوسری طرف کسی کے مذہب کی نامور شخصیات نکل آئیں گی. مجھے یہ مجبوری بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اگر ادھر کسی کی مذہب کی شخصیت ہے، علی میرے مذہب کا نام ہے. میری پوری تقریر قربان استاد منیر نیازی کے جملے پہ. استاد منیر نیازی کا جملہ وہ کہتے قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی. شاید کو لفظ سمجھ نہیں سکا. اتنی خوبصورت ہے اللہ کے قرآن کی آیتیں. بے ضمیر پڑھنے لگتا ہے، قرآن اپنے اندر چھپنے لگتا ہے. صفین کا میدان تھا، لاکھوں کا ہجوم علی کے سامنے تھا. علی نے مال کے اشتر سے کہا تھا مالک میرے دشمن پہ حملہ کر کے آ. مالک علی کا وہ نوکر، علی کا وہ کمانڈر تھا جسے علی بھی شجاع کہتا تھا، جو علی کے ہوتے ہوئے علی کے لشکر کا سپہ سالار تھا. مالک گھوڑے کی زین پہ آئے، مالک نے اپنے گھوڑے کو ہوا کے دوش پہ دوڑایا. جب مالک کو آتے دیکھا، علی کے دشمنوں نے علی کے نوکر کے چہرے کے تیور پڑھے. انہوں نے اس کے خوف سے قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. قرآن کی تلاوت کرتے دیکھ کے مالک اشتر نے گھوڑا واپس کیا. علی کے خیمے کے پشت کی پچھلی جانب سے مالک گزرے. علی کی آواز آئی مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آیا؟ مالک کا مولا گیا تو حملہ کرنے تھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے میں واپس آ گیا، وہ تلاوت کر رہے تھے میں لوٹ آیا. علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی زین پہ آئے. اللہ کا قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی ولایت اور امامت ہے. قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے. اس کا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق میں رک جائے. فرمایا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا، قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا. اگر دل میں علی ہوا تو اتر جائے گا، ورنہ حلق میں بادشاہ ہے. قرآن عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے. پوری توجہ سے ان حماق سے گفتگو سنیے گا. کوشش کیا کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات منبر پہ پڑھے جائیں جو تبلیغ بھی اور وقت کی ضرورت بھی. بالکل قتل حسین میں بھی ایسا ہی ہوا. صرف ایک یزید کو پیش کیا گیا اور باقی کردار چھپائے گئے. قتل علی میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا. صرف ابن ملجم کو پیش کیا گیا، جبکہ ابن ملجم کرائے کا قاتل تھا. کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت.
جو نوجوان بول سکے وہ سر اٹھا. سجدوں میں سر رکھ کے گردنیں دینا، یہ علی والوں کا مدتوں سے شیوا. منبر سے یہ موضوع پڑھتے ہوئے بندے اس لیے کتراتے ہیں کہ ہم علی کے قتل سے پردہ اٹھائیں گے تو دوسری طرف کسی کے مذہب کی نامور شخصیات نکل آئیں گی. مجھے یہ مجبوری بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اگر ادھر کسی کی مذہب کی شخصیت ہے، علی میرے مذہب کا نام ہے. جوان میرا ساتھ دیتے رہنا جی. لے جی، قتل علی کا پہلا سراغ مل گیا. آخری لڑائیاں 3 اور 4 سال پہلے ہوئی، اور وہ جمل ہوئی اور صفین ہوئی. جب میں نے طریق کے کلیجے پہ ہاتھ ڈال کے کہا کہ بتا جمل میں علی کے مقابلے پہ کون تھا، صفین میں علی کے مقابلے پہ کون تھا، طریق کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا. طریق کے جسم پہ یوں کب کبھی تاری ہوئے. طریق نہ مجھ سے سچائیاں نہ گلوانا. جمل میں بھی یہودی نہیں تھے، صفین میں بھی کافر نہیں تھے، وہاں بھی مسلمان کھڑے تھے، یہاں بھی مسلمان کھڑے تھے. میں نے طریق سے کہا میری مجبوری ہے، میرے مرشد کا قتل ہے، میرے رہبر کا قتل ہے، میں نے تیری تہ تک پہنچنا ہے. مجھے بتا جمل میں کون آیا تھا، صفین میں کون آیا تھا. اس کا جمل کی کمانڈ ایک نبی کی زوجہ کر رہی تھی، صفین میں ایک لشکر کا سپہ سالار نبی کا صحابی تھا. میں نے کہا مجھے نام نہ بتانا، کوئی بھی تھا. میرے سامنے نبی کی حدیث ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے. جمل میں جو بھی آیا، صفین میں جو بھی آیا، علی کے مقابلے پہ نہیں آیا، حق کے مقابلے پہ. اس کا مطلب ہے کہ لڑائی جمل میں بھی علی حق پہ، صفین میں بھی علی حق. آئیے پہلی لڑائی کی طرف چلتے ہیں اور طریق سے پوچھتے ہیں پہلی لڑائی کی وجہ. پراپرٹی، جگیر، جائیداد، تخت، تاج، حکومت. طریق نے کہا یہ سارے سوالوں کے جواب نہیں کی صورت. میں نے کہا پھر علی سے لڑے کیوں تھے؟ اب میں نے پہلے کہا ہے کہ واللہ بخدا یہ منبر کے خلاف تو میرا ہاتھ. اگر آپ کہیں نا کہ میں نے کسی ایک صفحے سے پڑھ کے آپ کو سنا دیا، دانتوں کو پسینہ آتا ہے طریق سے یہ حقیقت نکالنے کے لیے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جب تیسری خلافت کا دور تھا، تیسری خلافت، اس وقت مسلمانوں کے مدینے میں 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا تھا. یہ ہسٹری ہے، اور تاریخ کبھی بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی. تاریخ کی حیثیت آج کے دور میں اخبار کی ہے. مورخ نے لکھا ہے واقعہ، ہم نے وہ واقعہ پڑھنا ہے، نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے نکالا. تاریخ نے کہا کہ 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. پہلا کس نے قبول نہیں کیا؟ پہلا ایک گروہ تھا نبی کی بیویوں کا. انہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کر دی تھی. بچے ساتھ ساتھ سنتے آنا، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے آنا. تیسری خلافت کے دور میں نبی کی ازواج جو تھیں، انہوں نے تیسری خلافت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ اس لیے طے نہ کیا کہ انہوں نے وظائف میں کمی کر دی تھی، کیونکہ نبی کی ہر بیوی کو نبی کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. ایک ہی نبی کی بیوی ہے جس نے وظیفہ نہیں لیا. باقی وظیفے مقرر تھے اور ہر ایک کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ تھا. یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے طریق مورخ سے کہ جب سب ایک جیسی رتبے میں تھیں، وظیفہ علیحدہ علیحدہ، جب برابر تھا، رتبہ ایک جیسا تھا، تعلق نبی کے ساتھ تھا، وظیفہ ایک جیسا کیوں؟ طریق ماتھے پہ پسینہ آیا. طریق نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی وظیفے ملتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پہ. میں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ سن رہے ہیں کہ نہیں. وظیفے ملتے تھے جس کی حکومت سے جتنی رشتہ داری تھی اسے اتنا وظیفہ ملتا تھا. میں نے جملہ پڑھا کوٹ شاہ میں 9 10 12 بندوں نے تائید کر دی کہ واقعتاً یہ ٹھیک ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر ملتے ہوں گے، لیکن بات اس سے بھی زیادہ تلخ ہے اور حقیقتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے غازی عباس کی علم کی قسم ہے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو. وظیفے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے، علی سے دشمنی کی وجہ سے ملتے تھے. شام میں امیر المومنین نے 4 قاصد پہلے بھیجے تھے کہ کیونکہ اب مرکز میں میری حکومت بن گئی ہے اور تو نے ہر دور میں مرکز کی حکومت کو ماننا ہے تو میری حکومت کو بھی مان. اب دیکھیے گا کتنی ناانصافی ہے کہ اس نے علی سے پہلے والی حکومت کو مانا ہوا تھا. جو ہی منبر پہ علی آئے
اس نے کہا میں علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں. اس نے مولا علی کی حکومت کو جب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو مولا امیر المومنین کوفہ آ گئے. اب کوفہ آنے کی دوسری وجہ بتاؤں میں آپ کو. مدینے کے لوگ اب لڑ نہیں سکتے تھے. ان کے بزرگوں نے بدر لڑی ہوئی تھی، احد لڑی ہوئی تھی، خیبر خندق یہ اتنی جنگیں لڑ چکے تھے کہ اب ان میں جنگ لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی. یا اور آسان کروں، میں پاکستان کی مثال دوں، مجھے یہاں کے شہروں کا اتنا نہیں پتا. مدینہ اسلام آباد بن گیا تھا. ہاں، وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے، وہ وی آئی پی ہو گئے تھے. یقین کیجئے کہ آپ عربوں کی تہذیب پڑھ کے دیکھیں، ان میں سے محبت کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی. لالچ، کیونکہ جنگ ان کا پیشہ تھا. بھئی جنگ ان کی جاب تھی، یہ لڑتے تھے، مال غنیمت لوٹتے تھے، گھر لے آتے تھے. اب انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور جتنی جنگیں اسلام نے لڑی وہ ساری فتح ہوئی تھی. اب ان کے گھر میں اتنا مال غنیمت تھا کہ 5 لاکھ دینار گھر میں بوریوں میں رکھے ہوئے تھے. اب اس دور میں کیا خرچے ہوتے تھے اور کیا اخراجات ہوتے تھے. نہ بینکیں ہوتی تھیں، اب جو بھی تھا گھر میں رکھنا، اور اخراجات بھی محدود. اب اتنا پیسہ جب گھر میں پڑا ہو، اب انہیں ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی. انہوں نے کہا بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، اب ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے، اب ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں مدینہ سے مولا علی کے ساتھ 1000 کا لشکر آیا تھا اور 12000 کا لشکر کوفے سے علی لے کے چلے تھے. 1000 اور 12000 ریشو دیکھیے ذرا. یہ نہیں ہے کہ 10 اور 12 ہیں، ایک ہے. 1000 مدینے سے مولا علی کی نصرت کے لیے آئے، 12000 افراد کوفے سے آ گئے. اب جو کوفے سے چلے تھے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی تہذیب پڑھ دی ہے کہ یہ سارے جنگجو تھے ہی سارے فوجی. اب فوجیوں کو جب امیر المومنین کی حکومت آ گئی، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آرمی کو اپنے فیور میں استعمال کرتا ہے. اب یہاں کوفے میں 3 طرح کے طبقے بن گئے. ایک وہ جو علی کے ساتھ جاتے تھے علی کی محبت کی وجہ سے. آپ جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے نا، معاملات نہیں کھلیں گے. جو لوگ جاتے تھے علی کی محبت میں وہ محبان علی کہلواتے تھے. انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. ضرور سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی، 2 دن کی غیر حاضری کے بعد آج ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے. مولا آپ کی آمد قبول فرمائے. متوجہ صاحب، اب ایک طبقہ محبان علی، ایک وہ جو علی کے ساتھ بطور علی کو حاکم سمجھ کے جاتے تھے. بات سمجھ میں نہ آئے تو میں بالکل برادرانہ طور پہ کہوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے وہیں سے ہاتھ کا اشارہ کیجئے گا اور کہیے اس بات کو دہرائیے گا، میرے ذہن میں بات نہیں آئی. میں کوشش کروں گا اس کو سلیس کر کے جب تک آپ مطمئن نہ ہو اس کے آگے نہ بڑھا. ایک محبت علی میں چل رہے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جنہیں محبت نہیں تھی، بطور علی کو حاکم. گورنمنٹ علی کی ہے، ایگزیکٹو آرڈر ہے علی کا، جانا پڑے گا بھائی. اب علی کو حاکم سمجھ کے جا رہے تھے. تیسرا طبقہ نہ حکومت کی وجہ سے، نہ محبت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے. اب کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گیا. مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لیے گئے، اب جو محبان علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے. اور علی جنگ کی حکمت عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے، جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے. یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب 12000 کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہو، زیادہ تعداد ہماری. اللہ نے فرمایا نہیں، بے شک تم 12000 ہو، کمانڈر میرا مال کے استر ہی ہوگا. مال کے استر صفحے اس انداز سے بناتے تھے محبتوں کے لحاظ سے. اور مولا امیر المومنین کے ارد گرد جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا تھا. یہ جنگی حکمت عملی تھی. اب انہوں نے جمل کی جنگ 3 طبقوں نے لڑی. پہلے طبقے نے محبت سے،
محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے. ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا, سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے, تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں, جو اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں. ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئی. جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا, ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے. اگر معاذ اللہ علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا, ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے. ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ جو تین ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, اب تو آ گیا ہم تیرے ساتھ, اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ. اب یہ ایک دستہ ہے. پیچھے ایک دستہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو. اب ہوا کیا دیکھیے گا, ہوا کیا. جنگ جمل منطقی انجام پہ پہنچ گئی. لشکر علی نے پسپاں کر دیا, علی کی فتح ہو گئی. فتح ہوتے ہی مولا علی نے اعلان کیا, خبردار ان کا کوئی مال نہیں لوٹے گا. ان کا مال کسی نے نہیں لوٹنا. جو زخمی ہے اس کا علاج کرو, جو پیاسا گرا ہوا اسے پانی پلاؤ, جس کے پاس سواری نہیں اپنا گھوڑا دو. اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, گھوڑے پہ بٹھا کے محمد چھوڑ گیا. اب یہ طریقہ کار جنگ میں عربوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے, لڑ لڑ کے مر گئے, اخیر ہوئی تو یہ کیا. اس نے کہا کیا یہ علی کیا کیا؟ فرمایا میں صرف حاکم نہیں امام بھی ہوں. جمل منطقی انجام پہ پہنچی, مالک غنیمت نہیں آیا. پھر جو بطور حاکم تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, جو قابو میں آجے اسے مارتے ہیں. علی نے چھوڑ دیے. یہاں ایک طبقہ جو تھا جو معرفت علی رکھتا تھا, اب ذرا سمجھتے آئیے, ان میں سے آدھی تعداد شہید ہو چکی ہے, اور جو بچ گئے ہیں وہ علی کے فیصلے کو قرآن تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہو. اب مولا امیر المومنین آ گئے, اور پھر ایک سال کے بعد اگلی جنگ آ گئی, صفین. اب جب صفین میں پہنچے تو اب جنگ بالکل منطقی انجام میں تھی, تو علی ہی کے لشکر سے ادھر سے پتا چل گیا. اب جو ادھر لشکر میں انہیں پتا تھا کہ جنگ جیتے ہارے, تو یہ بھی کیونکہ مسلمانوں سے, تو اس کا بھی جمل والا حال ہوگا. تو ابھی جب جنگ بالکل اخیر میں پہنچی تو ادھر سے 1,00,000 دینار ادھر آ گیا. جو انہوں نے لڑنے کے بعد ملنے کی آرزو تھی وہ پہلے ہی ہو گیا. 1,00,000 دینار کا آنا تھا, یا محمد بن اشد 10,000 کا لشکر لے کے علی ہی کے دستے سے نکلا. میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیا تھا, بغاوت پھیل گئی. اب جو بغاوت پھیل گئی تو اب یہاں پر فیصلہ آ گیا حکمین میں کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آئے اور وہ فیصلہ کرے گا. ادھر سے حاکم شام نے کہا میری طرف سے عمر بن عاص جاتا ہے, لشکر جی جنگ بند کرو, کوئی نہیں لڑے گا. ادھر سے عمر بن عاص آ گیا. مولا امیر المومنین نے کہا مالک تو جا. علی نے مالک استر کو اٹھایا تو اسی طبقے نے, میں نے اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی محنت کر کے طبقے پڑھے, انہی دو طبقوں نے کہا اگر مالک استر چلا گیا تو یہ تو علی کا بالکل ذاتی علی کا دایاں ہاتھ ہے, تو اس کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جیسا علی فیصلہ کرتا ہے. تو ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہم مالک نہیں جانے دیں گے. ابو موسیٰ اشعری سے جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں. میں نے کل آپ کے سامنے پڑھ دیا ابو موسیٰ اشعری کا کردار, جعلی مقدس, جھوٹا عبادت گزار, رات عبادت میں گزارنی, دن روزے میں عبادت کا روب دکھا کے بندوں کو علی سے ہٹا رہا تھا. ایسے کردار ہر دور میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی بندے کے ظاہری زہد, عبادت اور تقوی پہ نہ جانا. یہ دیکھنا یہ علی سے کتنا مخلص ہے. بھائی ہم نے کردار پڑے ہوئے ہیں تاریخ میں. ابو موسیٰ اشعری راتوں کو عبادت, دن کو روزہ, ٹوٹی ہوئی چپل, پیبند لگے ہوئے کپڑے, ہاتھوں میں تسبیح. اللہ اللہ, لوگ اس کی پرہیزگاری سے اتنے متاثر ہو گئے
نے کہا یہ تو بہت عبادت گزار. انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری انتہائی دنیا دار بھی نہیں ہے. جو ہی انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے بہتر کوئی نہیں ہے, امیر المومنین خاموش ہو گئے. امیر المومنین کا تم نے جیتی ہوئی جنگ کو پلٹ دیا ہے. جو ہی ابو موسیٰ اشعری پہنچا تو اب دونوں طرف سے اتنا شور مچ چکا تھا کہ امیر المومنین کا فیصلہ رمضان تک معلق, رمضان معطل کرو, رمضان کو فیصلہ ہوگا, چلو لشکر اپنا اپنا واپس جائے, رمضان کو حکمین فیصلہ کریں گے اور پھر یہ جس کو ٹھیک کہیں گے خلافت اس کو دے جائے گی. اب یہ تو لشکر ٹوٹا ہوا واپس آ رہا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا تھا؟ انہیں کہا لڑے, آخر میں یہ کیا ہو گیا. اب یہ واپس آ گئے. رمضان کو جب دوبارہ دونوں طرف سے فوجیں اکٹھی ہوئی تو عمرو بن عاص گیا ابو موسیٰ اشعری کے خیمے میں, جا کے کہنے لگا دیکھ مسلمانوں کا بڑا قتل عام ہو گیا, جمل میں بھی ہزاروں مارے گئے, صفین میں بھی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, کیا کر رہے ہیں یہ علی اور معاویہ, یہ حکومت کے لیے مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہیں, ایسے نہ کریں, ان دونوں کو خلافت سے رہتا کر دیں. بزرگ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ میں اس گوشے کو خالی اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ بچے یہاں سے تاریخ میں ان کے ذہن میں گیپ نہ آ جائے, لہذا ان کو ساتھ ملانے کے لیے میں اس کو تکرار کرنے لگا. انہوں نے کہا پھر کیا کریں, انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے, میں معاویہ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں, تو علی کو کر دے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو پھر خلیفہ کسے بنائیں گے. اب اس نے دیکھنا تیز کتنا تھا, نام نہیں, شاطر تھا نا, اس نے نام نہیں لیا. کیا لگا کسی پرہیزگار کو دیکھیں گے جو بڑا اچھا عبادت گزار ہو, جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو, کوفہ کے لوگ بھی اسے مانتے ہوں. ابو موسیٰ اشعری کان اٹھا رہا تھا کہ خلافت میری طرف آ رہی ہے. کیا لگا تو ایسا کر سکے گا؟ اس نے کہا پھر کیا کروں, لوگوں کو قتل کرواؤں؟ ہم نہیں چاہتے, لیکن یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان ہے. جو ہی ممبر پہ جانے کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے سپاہی سے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہے کہ پہلے تو بول, پہلے اس کو بولنے دے, عمرو بن عاص کو پہلے یہ بولے گا. جب کہا نا پہلے اسے بولنے دے, تو علی کے سپاہی نے آ کے ابو موسیٰ اشعری کے کان میں کہا کہ علی فرما رہے ہیں کہ پہلے تو نہ ممبر پہ جانا, پہلے اسے جانے دے. اس نے عمرو بن عاص سے کہا چل علی کا حکم آ گیا, پہلے تو بول. اس نے کہا آپ جیسے بزرگ کے ہوتے ہوئے, یہ تاریخ ہے, یہ سازشیں ہیں, یہ علی کے سامنے فتنے ہیں, میری کیا مچال, میں آپ کے ہوتے ہوئے پہلے آپ کریں. وہ آیا اور اس نے آتے ہی ابو موسیٰ اشعری نے, اب ڈر بھی تھا کہ علی کے محبت کرنے والے بھی کھڑے ہیں, اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارا انگلی سے, اس نے کہا میں نے علی کو خلافت سے نکال دیا. مطلب میں شور مچ گیا, کیا ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہا ہے؟ شور و غل کی آواز آئی, یا عمرو بن عاص نے دھکا دیا ابو موسیٰ اشعری کو, بوڑھا تھا, زمین پہ گرایا, خود کھڑا ہو کر کہا میں نے معاویہ کو خلافت کے ساتھ جوڑ دیا. ایک سازشی کی وجہ سے, تلوار کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ, ایک جاہلانہ فیصلے کی. اسی وجہ سے علی نے کہا تھا کہ میرے پاس جاہلوں کا اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اپنا ایک دے, میں تمہیں 10 دے دوں. انہوں نے کہا علی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا تم حق پہ ہو کے منتشر ہو, وہ باطل پہ ہو کے متحد ہے. اب میں نے کہا تھا کہ صرف تقریر نہ سنتے جائیے گا, کردار آج کے دور میں بھی تلاش کرتے جائیے. جنگ بغیر نتیجے کی ختم ہو گئی, نہروان آ گئی جی. اب یہ جنگ نہروان کیا ہے, اس میں یہ جو 2 طبقے میں نے آپ کے سامنے اتنی محنت کر کے پڑھے ہیں, انہی دونوں طبقوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے کہا گیا خوارج, جس کی نشانیاں نبی نے اپنی حدیث میں بتا دی تھی. مسند احمد بن حنبل اٹھا کر دیکھو, موطا امام مالک اٹھا کر دیکھو, ترمذی شریف اٹھا کر دیکھو, مشکات شریف اٹھا کر دیکھو, سنیوں کی کتابوں میں نبی کی پیشن گوئی ہے خوارج کے لحاظ سے. نبی نے نشانیاں بتائی تھیں. نبی نے کہا ظاہری عبادت گزار ہوں گے, داڑیاں لمبی رکھیں گے, سروں پہ اونچی پگڑیاں رکھیں گے. یہ نبی کی, میں نے کتابیں پڑھی, کتابیں بتائی ہیں, ان میں ہاتھوں میں ان کی تسبیحاں ہوں گی. قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کریں گے, دین مسلط کرنے کے لیے 9 عمر لڑکوں کا انتخاب کریں گے. آج جتنے بھی خودکش حملہ آور پکڑے جاتے ہیں,
कच्चे जहन, रसूल ने फरमाया कच्चे जहनों को ये दीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, फितने उठाएंगे। ये ख्वारिज खड़े हो गए, इन्होंने कहा जी हम तो अली से जंग करेंगे, हम तो अली से लड़ेंगे, अली ने तो हमारा नुकसान करवा दिया, अली ने तो हम सबको। अमीर अल मोमिनीन फिर दोबारा लश्कर लेके शाम की तरफ बढ़ रहे थे, या पीछे से खबर पहुंची कि वो जो ख्वारिज का ग्रोह है ना, वो कूफे के बाहर आके बैठ गया है, और उन्होंने एक अली के सहाबी को कत्ल किया, उसकी हामला बीवी को कत्ल किया, उसके पेट को चाक करके बच्चे को निकाल के उस बच्चे का कत्ल किया। अमीर अल मोमिनीन वहीं पे रुके, लश्कर को वापस लिया, और अब अमीर अल मोमिनीन जलाल के आलम में, क्योंकि वो कूफा के रस्ते में बैठ गए थे, उन्होंने कहा था क्योंकि जितने अली के नौकर थे वो अली के साथ लश्कर लेके चले गए थे, पीछे से उनकी घर, उनकी इज्जतें, उनकी बेटियां, उनकी माएं बहनें घरों में थी, मुसलमानों की इज्जत खतरे में आ गई, इन्होंने घरों में हमले कर दिए। ये टूट पड़े कूफा में अली के शीयों के घर पे कि अगर अली शाम की जंग से बाज ना आया तो हम कूफे को तहत कर देंगे। अब उधर शाम का फितना, पीछे कूफे से फितना उठ के खड़ा हो गया। अमीर अल मोमिनीन ने घोड़े का रुख मोड़ा, अमीर अल मोमिनीन नहरवान की तरफ लश्कर का रुख कर दिया। जब लश्कर का रुख किया तो अमीर अल मोमिनीन ने एक सिपाही को भेजा, जा देख किया इनका लश्कर कितना है। उस सिपाही को भी खरीद लिया गया, और उसने मौला अली से जाके कहा, अली लश्कर नहर के उस तरफ चला गया है। ये चाहते थे कि अली अब लश्कर लेके नहर के उधर जाए, क्योंकि वो इधर मौजूद थे। अली फरमाया मैं कह रहा हूं वो इधर है। तारीख कहती है और सब 6 सिपाही भेजे, 6 के 6 ने आके कहा लश्कर उधर है। अली फरमाया लश्कर इधर है। अली फरमाया पीछे करो लश्कर सारा। ये वो हमला था जो अली ने अपने बेटों के साथ मिलकर किया। अली फरमाया लश्कर रोको, लश्कर रुक गया। अमीर अल मोमिनीन ने बेटों को साथ लिया, ऐसे बिजली की तरह अली और अली के बेटे टूटे, लाशों के ढेर। 9 खारजी बचे, और अली के लश्कर में सिर्फ 9 शहीद हुए। जो 9 बचे उनमें से 2 अम्मान चले गए, 2 शाम चले गए, 2 यमन चले गए, 3 हजाज चले गए। किसी ने आके कहा मौला ये भाग गए, अली ने बताया कि ये यहां जाएंगे। उन्होंने कहा इनका ताकुब कर, इन्हें फरमाया नहीं ये अंडे देंगे, इनके बच्चे होंगे, इनकी नस्लें होंगी, ये अभी इस्लाम में मेरे आखिरी बेटे के ज़हूर तक फितना फैलाएंगे। यह आली निशानी। फरमाया जहां मुसलमानों की बस्तियों पे हमला हो रहा हो, जहां कोई ला इलाहा पढ़ के औरतों की इज्जतों को नीलाम कर रहा हो, जहां न मस्जिदें महफूज हो ना इज्जतें महफूज हो, समझ लेना ख्वारिज की नस्ल है। ठीक हो गई।